अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 6 अप्रैल 2021 मुताबिक 23 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के वॉइस एडिशन का आगाज़ डॉक्टर कल्ब सिब्तैन नूरी की तहरीर से हो रहा है, जिसका उन्वान है मुनाजरे की कुछ शर्तें होती हैं जिनकी पाबंदी ज़रूरी। वो लिखते हैं, मुनाजरा क्या होता है, इसकी शराइत क्या होती है, अंदाज मुनाजरा किस तरह का होता है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। मुनाजरा वहाँ होता है जहाँ दोनों तरफ आलिम होते हैं, मौजू की मालूमात और गिरफ्त रखने वाले अफराद या गिरोह होते हैं, किताबें रखी जाती हैं। मुनाजरे की कुछ शर्तें होती हैं, उनकी पाबंदी ज़रूरी होती है। बुनियादी शर्त इल्मी लॉजिकल अंदाज गुफ्तगू है। यहाँ जिसको मुनाजरे की दावत आसफी मस्जिद के मिंबर से दी गई, उसकी इल्मी लियाकत क्या है, क्या वो उन शराइत की पाबंदी करेगा? मौलाना फिरोज हैदर सामने बैठे होंगे, वो 2 मिनट में छींकने चिल्लाने लगेगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा और ये गुस्से में आकर ऑल फॉल बोलने लगेंगे। न्यूज़ चैनल्स पर जैसे मौलवी नुमा आते हैं और बेइज्जती करा के चले जाते हैं। सब एजेंडा पहले से सेट होता है, इसलिए कोई जिम्मेदार आलिम चैनल डिबेट में नहीं जाता। अगर यही हुआ और यही होगा तो क्या शानदार मुनाजरा होगा। किसी इंसान की नहीं बल्कि अमामे की तौहीन होगी और कौम की मजीद भद होगी और दुनिया मजाक उड़ाएगी। जो गोदी मीडिया की मंशा है वो पूरी होगी और हेडलाइंस में ये खबर चलने लगेगी। मुनाजरा तो आयतुल्लाह शरीफुद्दीन और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के चांसलर के बीच हुआ था। इल्मी अंदाज से, तहजीब और अदब के साथ मौलाना फिरोज साहब को ये शोशा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बेकार का फितना खड़ा हो गया। नमाज जुमा से पहले जो हजरात मिंबर पर जाते हैं वो फ़िक़्ह और शरीयत के मसाइल बयान करने तक अपनी गुफ्तगू को महदूद रखें, यही उनके और कौम दोनों के हक़ में बेहतर होगा। इसलिए कहा गया है कि पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर ज़बान से बात निकालो। जल्दबाजी में ज़बान खोल देना फितना पैदा करता है। जिसका जो दिल चाह रहा है बोल रहा है, वो भी कुरान जैसे हसास मौजू पर। मुनाजरा ही हल होता तो सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसीन को भी मुनाजरे की दावत दी होती हमारे उलमा ने। लेकिन हमारे उलमा जानते हैं कि मुर्तद हो चुके और बातिल का आलयकार बन चुके इंसान से मुनाजरा नहीं किया जाता। खुदा के लिए कौम को और तमाशा बनाना बंद करिए और रमज़ान मुबारक के लिए अपने आप को आमादा कीजिए। अवधनामा में शाये खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब वोटिंग के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। वहीं रियासत में बढ़ती हुई कोरोना की तादाद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने रियासत के अजला में भी एहतियात के तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अब इंतखाबी मुहिम के दौरान 5 से ज़्यादा अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट, SP और SSP को कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी करने का हुक्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ने के पेश नज़र प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी की जाए और पंचायत इंतखाबात इंतहाई एहतियात के साथ करवाए जाएं। गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद सरस्वती के जरिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर सख्त गम गुस्से का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने उसके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये मुतालबा मौलाना मदनी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर किया है। खत में कहा गया है कि नरसिंहानंद ने फ़िरक़े वाराना मुनाफरत और तशद्दुद फैलाने के मुजरिमाना मकसद के तहत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई गलत और नाकाबिल बयान लहजे में तौहीन की है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। ये एक बदीही हकीकत है कि कोई मुसलमान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे कुछ लोगों ने इस वीडियो के खिलाफ IPC की दफात के तहत FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से लगातार एक्शन न होने की वजह से नफरत फैलाने वाले ऐसे अनासिर का दिन ब दिन हौसला बढ़ता जा रहा है और वो अमन की राह में दुश्वारियां खड़ी कर रहे हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलात ने गुज़िश्ता साल के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,03,558 नए मामलात सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामलात सामने आए हैं। इस दौरान 478 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस तशवीशनाक हालत के पेश नज़र वज़ीर आज़म जुमेरात
رات کی شام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ پہ کورونا وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے مزید حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستان فرانس کے درمیان ہوا رائفل جنگی طیارہ معاہدہ ایک بار پھر سوالات کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ فرانس کی ایک پبلیکیشن نے رائفل طیارہ ڈیل میں بدعنوانی کے اندیشوں کے ساتھ سوال اٹھائے ہیں۔ فرانس کی نیوز ویب سائٹ میڈیا پارٹ نے رائفل پیرس نام سے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رائفل بنانے والے فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ کو ہندوستان میں ایک بچولیے کو 1 ملین یورو بطور تحفہ دینا پڑا تھا۔ رائفل ڈیل کو لے کر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں۔ رائفل ڈیل میں بدعنوانی سے متعلق رپورٹ سامنے آنے کے بعد کانگریس نے مودی حکومت پر زوردار حملہ کیا ہے۔ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ اس پورے لین دین کو گفٹ ٹو کلائنٹس کا نام دیا گیا۔ اگر یہ ماڈل بنانے کے پیسے تھے تو اسے گفٹ ٹو کلائنٹس کیوں کہا گیا؟ کیا یہ چھپے ہوئے ٹرانزیکشن کا حصہ تھا؟ یہ پیسے جس کمپنی کو دیے گئے وہ ماڈل بناتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 60,000 کروڑ روپے کے رائفل دفاعی معاہدے سے جڑے معاملے میں سچائی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ہم نہیں، فرانس کی ایک ایجنسی نے انکشاف کیا ہے۔ آج ڈاکٹر عمار رضوی قومی صدر آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی لکھنؤ نے اپنے ایک پریس ریلیز کے ذریعے مطلع کیا کہ انہوں نے دوپہر 12:30 بجے گومتی نگر واقع ہیلتھ سٹی ٹراما سینٹر اینڈ سپر اسپیشلٹی اسپتال کے CMO ڈاکٹر سندیپ کپور کی موجودگی میں کورونا ٹیکہ کووی شیلڈ ویکسین محترمہ شیوانگی سنگھ کے ذریعے لگوائی ہے۔ ڈاکٹر رضوی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیکہ لگوانے میں انہیں کسی طرح کا کوئی درد یا دشواری کا شبہ نہیں ہوا۔ اسپتال میں ٹیکہ کاری کا بندوبست بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا۔ ٹیکہ لگوانے والوں کے تئیں اسپتال کے سبھی اسٹاف کا برتاؤ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اسپتال میں کورونا کی گائیڈ لائنز کا عمل اور صفائی پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر رضوی نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ٹیکہ کاری کے لیے اہل ہر شخص کو ٹیکہ لگوانا چاہیے، کسی طرح کی افواہ اور بھرم میں نہ پڑے، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ UP کے ذریعے بھارت کے ہر شہری کو ٹیکہ کے لیے چلائی جا رہی مہم میں اپنا پورا تعاون فراہم کریں اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کو اور دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ ایک اور خبر کے مطابق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مرکز برائے مطالعات و اردو ثقافت و نظامت ترجمہ و اشاعت کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد ظفر الدین کا آج صبح حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث 55 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ 6 اپریل کو بعد نماز فجر مسجد قباء نانل نگر روڈ قادر باغ میں ادا کی جائے گی اور تدفین حضرت کمال اللہ شاہ کی درگاہ سے متصل قبرستان نمبولی اڈا حیدرآباد میں عمل میں آئے گی۔ پروفیسر ظفر الدین کی رحلت کی تفصیلی خبر اور موصول ہونے والے تعزیتی بیانات کو اودنامہ نے 2 صفحات میں شائع کیا ہے، جسے اودنامہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کر ای پیپر پر کلک کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا ایک خصوصی ویڈیو بھی تیار کیا گیا ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ جمعیت علماء ضلع لکھنؤ کے صدر سید محمد وزین، ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی، ڈاکٹر سلمان خالد، مولانا کوثر ندوی، چودھری آل عمر قریشی، معراج ایڈوکیٹ، قاری شمس الہدی رحمانی، قاری رضی الدین، جنید قریشی کے علاوہ جملہ اراکین جمعیت نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور امیر شریعت امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اہل خانہ بالخصوص صاحبزادہ محترم سید محمد فہد رحمانی، حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شرعیہ بہار و جھارکھنڈ و اڑیسہ کے ذمہ داروں کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے مولانا کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ قدیم نے مولانا ولی رحمانی کی رحلت پر تعزیت پیش کی ہے۔ اس موقع پر مولانا سید علی حسین قمی نے کہا کہ مولانا ولی رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہمارے ملک کی ایک بہت اہم شخصیت تھی اور مسلمانوں کی بہت اچھے ڈھنگ سے قیادت کر رہے تھے اور بہت ہی ہردل عزیز تھے۔ انہوں نے پٹنہ میں علی ڈے کے موقع پر تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی تھی اور حضرت علی علیہ السلام کے نقشے پر چلنے کی دعوت بھی دی تھی۔ پٹنہ میں ہونے والا پروگرام امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ لکھنؤ مولانا سید علی حسین قمی کی جانب سے تھا اور اس پروگرام میں لکھنؤ سے مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب نے بھی شرکت کی تھی۔ اس موقع پر مولانا راجانی حسن علی روحانی نے بھی ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ پروردگار ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا سید ولی رحمانی کے انتقال پر الاتحاد ایجوکیشن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنان نے تعزیت پیش کی ہے۔ الاتحاد ایجوکیشن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری محمد عثمان انصاری نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سید ولی رحمانی کے انتقال سے ملت کو ایک عظیم خسارہ ہوا ہے جس کی بھرپائی برسوں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا رحمانی ایک بے باک اور دانشور سیاستداں بھی تھے۔ آپ نے ملت کی ترجمانی بخوبی انجام دی۔ سوسائٹی کے کوآرڈینیٹر فہمیدہ خان نے کہا
کہا کہ مولانا علی رحمانی کا انتقال ملک و ملت دونوں کا بڑا خسارہ ہے. آج ہماری ملت ایک عظیم سرپرست محروم ہو گئی. مولانا رحمانی کو جتنی بھی تعزیت پیش کی جائے کم ہے. بغض حسد کینہ سے اپنے کو بچاؤ. اہل بیت کی محبت کو اپناؤ. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دنیا کی دولت و شہرت کی لالچ میں بہ کر گمراہی کا شکار نہ بنو. کامیابی چاہیے تو معرفت حاصل کرو. آل محمد کے عشق میں جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے رزق پایا کرتا ہے. خیالات کا اظہار مجلس دیسا برائے ایصال ثواب کاظم حسین ابن ناظم حسین کو خطاب کرتے ہوئے مولانا ہلال عباس نے مولانا غلام عسکری حال میں کہی. انہوں نے کہا کہ جسے توفیق الہی مل جاتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. اہل بیت کی محبت اپناؤ. دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی پاؤ. آخر میں کربلا والوں کے مصائب پیش کیے گئے جسے سن کر سبھی اشکبار ہو گئے. بانی مجلس نے سبھی کا شکریہ ادا کیا. سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش مسٹر اکھلیش یادو نے فیروز آباد کے ٹونڈلا گاؤں میں واقع نشاد سماج کے کل دیوی ماتا مندر میں پوجا ارچنا کی. اس موقع پر مسٹر اکھلیش یادو نے کہا کہ نشاد سماج کا فطرت سے گہرا تعلق ہے. یہ معاشرہ انسانی تہذیب اور ثقافت کی بتدریج ترقی کا گواہ رہا ہے. یہ سماج ندیوں سے جذباتی طور پر جڑا ہے. مسٹر یادو نے نشاد سماج کے عقیدے کے مرکز مدرسیہ دیوی کی پوجا کر کے ریاست میں خوشحالی کی دعا کی. شرنگپور کے بڑے بابا کشیپ اور شاہ نشاد راج گوہا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مسٹر یادو نے کہا کہ ان دونوں کی تاریخ انسانیت کے لیے متاثر کن ہے. اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اپنے خلاف کرپشن کے مقدمے کا ایسے وقت میں سامنا کر رہے ہیں کہ جب صدر نے حکومت تشکیل دینے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. بنجمن نتن یاہو کو عدالت میں ابتدائی دلائل کے لیے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا. سماعت میں پروسیکیوشن نے ان پر سیاسی مفادات کو بڑھاوا دینے کے لیے دفتر کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا ہے. کیس میں اسرائیلی وزیر اعظم پر نامناسب تحائف وصول کرنے اور مثبت کوریج کے بدلے ریگولیٹری فائدے دینے کے لیے میڈیا اداروں سے تجارت کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. خیال ہے کہ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا عہدے پر موجودگی کے دوران اس قسم کا پہلا ٹرائل ہے. اطلاع کے مطابق مقدمے کی سماعت گہری اور شناختی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اس کے باوجود فیصلہ آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں. ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ میلے کا کہنا ہے کہ بات چیت کا مقصد ایرانی جوہری معاہدے میں واپس آنا ہے. میلے کا کہنا تھا کہ مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا امریکہ اور ایران ان اقدامات پر متفق ہو سکتے ہیں جن کا تعین جوہری معاہدے کی طرف واپسی کے لیے واشنگٹن اور تہران پر کیا گیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کے خلاف انتہائی دباؤ کی مہم کے حوالے سے میلے کا کہنا تھا کہ امریکہ ان پابندیوں کو اٹھا لینے پر مجبور ہو جائے گا جو ایران کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے میل نہیں کھاتی ہیں. میلے نے خبردار کیا کہ اگر فریقین میں سے کسی نے بھی سخت گیر موقف اپنایا تو میرے نزدیک ان کوششوں کا کامیاب ہونا دشوار ہے. دوسری طرف ایک اعلیٰ اسرائیلی ذمہ دار کے مطابق اگر یہی امریکہ کی پالیسی ہے تو ہمیں اس پر تشویش ہے. بنگلہ دیش میں مسافر بردار فیری اور کارگو جہاز کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 26 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. حکام کے مطابق فیری میں 50 افراد سوار تھے اور حادثے کے بعد متعدد لاپتہ ہیں. اس حوالے سے انہوں نے مزید بتایا کہ 21 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لاشیں ڈوبنے والی فیری سے برآمد کی گئی. پولیس اور عہدیداروں نے بتایا کہ مسافروں میں سے کچھ تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. غوطہ خوروں سمیت امدادی کارکن دیگر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. جبکہ گزشتہ رات طوفان سے امدادی کاموں میں رکاوٹ بھی پیدا ہوئی. حکومت کی جانب سے کووڈ-19 کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر پیر سے ہفتے تک طویل ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مسافر بردار کشتی میں سوار تھے. شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تخلیق ٹیلنٹ نے ذہنی صلاحیت کی جانچ کے پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کی رجسٹریشن کے نتائج جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اس پروگرام میں اب تک مملکت کے مختلف علاقوں سے 24,000 سے زائد طلباء و طالبات نے رجسٹریشن کرایا. قومی ٹیلنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 11 سال کے دوران سالانہ بنیادوں پر پہلی بار اتنی زیادہ تعداد میں طلباء نے نہ صرف ٹیلنٹ پروگرام میں اپنا رجسٹریشن کرایا بلکہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کا ثبوت بھی پیش کیا. پروگرام کے تحت آئندہ چند برسوں کے دوران پروگرام میں تربیت اور ٹریننگ کے لیے 11,000 سے زائد طلباء اور طالبات کو چنا جائے گا. اس مرتبہ طلباء کو اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے ورچوئل طریقہ کار اپنانے کی بھی اجازت دی گئی ہے. سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی خوراک حاصل کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ خوراک
खुराकें पूरी ममलिकत में मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर के जरिए फराहम की गई। सऊदी वजारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद पर जोर दिया है कि वो कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए जल्द अज जल्द सेहत एप्लीकेशन के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस तरह मुआशरे में तमाम अफराद की सेहत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। साथ ही वजारत सेहत ने जोर दिया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात की सख्ती से पाबंदी की जाए। इतवार के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने कहा कि मुतासिरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफे के सबब हम इस वक्त निहायत तशवीशनाक और गैर इत्मीनान बख्श मराहिल में हैं। हम पर लाजिम है कि खबरदार रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर पर कारबंद रहें। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।